بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیں جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. گنتی کے چند روز ہیں، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو جائے یا سفر پر چلا جائے تو جتنے روزے چھوٹ جاتے ہیں دوسرے دنوں میں ان کی گنتی پورا کر لے، اور جو بڑی مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہیں ان کے ذمے روزوں کو چھوڑ دینا اور ایک مسکین کو کھانا دینا ہے. پھر جو کوئی خوشی سے نہیں کرے یعنی زیادہ دے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو. اور رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، اور ہدایت کی اور حق کو باطل کرنے کی دلیلیں بھی. پس تم میں سے جو بھی اس مہینے میں اپنے آپ کو پائے تو ضرور اس کے پورے روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر چلا جائے تو جتنے روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی گنتی دوسرے دنوں میں پورا کر لے. اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تمہیں کسی مشقت میں اللہ کا ارادہ نہیں ہے، اس واسطے کہ تم روزوں کی گنتی پورا کر لو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. اور اے نبی، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں انہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہیں، کدھر ہیں، کیا دور ہیں کہ ہم زور سے پکاریں، کیا نزدیک ہیں کہ آہستہ سے بات کریں، میں بالکل قریب ہوں ان کی. آپ کہہ دیں وہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے. میرے بندے مجھے پوچھ رہے ہیں، میں یہاں ہوں، میں بالکل قریب ہوں، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. بس وہ میری پکار کو قبول کر لیں، میری دعوت کو قبول کر لیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ میری پکار کو قبول کر لیں اور مجھ پر ایمان لائیں، تاکہ وہ سیدھے راستے پر چلتے رہیں، تاکہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہو جائے. تو روزوں کے تعلق سے بہت سارے احکام ہیں، چند باتیں کل آپ کے سامنے آئی تھی. کن باتوں سے روزہ فاسد ہوتا ہے؟ فاسد یعنی روزہ چلا جاتا. مطلب جن باتوں سے روزہ فاسد ہوتا ہے، ایک وہ جن سے صرف قضا لازم آتی ہے، قضا یعنی ایک ہی روزہ رکھنا. دوسری جن سے قضا اور کفارہ دونوں. قضا یعنی ایک روزہ رکھنا، پھر اس کے علاوہ ایک روزہ چھوٹ جانے کی وجہ سے یا ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے 2 مہینے کے روزے رکھنا پڑتا، کفارہ. قضا کے معنی پورا کرنے کے ہیں. روزہ قضا کرنے کے معنی ہے کہ اگر اس کا ایک یا کئی روزے چھوٹ جائیں تو اس کو صرف ایک یا جتنے روزے چھوٹ جائیں رمضان کے بعد اتنے روزے پورا کر لینا چاہیے. تو یہ صورتیں ہیں، اس میں قضا کرنا چاہیے. کسی نے زبردستی روزدار کی کوئی ڈال دیا، حلق میں اتر گیا تو اس کا روزہ چلا گیا، فاسد ہو گیا، اور اس کو ایک روزہ چلا گیا، ایک ہی روزہ رکھنا چاہیے.
روزہ یاد تھا مگر کلی کرتے وقت بیر رہتے کہ پانی چلا گیا. روزہ یاد تھا کلی کرتے ٹائم اچانک نیچے پانی اتر گیا تو اب اس کو ایک روزہ چلا گیا، ایک روزہ رکھنا ہے. قصدن منہ بھر کے خود قی کیا، تکلیف ہو رہی تھی کرے تو ایک روزہ چلا گیا. یا قی آ رہی تھی نگل لیا تو بھی. جو چیز نہیں کھائی جاتی مگر کاغذ یا مٹی کوئلہ وغیرہ قصدن نگل گیا. دانتوں میں روکھڑی کا ٹکڑا یا گوشت کا تھا تو وہ ہے دیکھا اندر کا اندر ہی چلا گیا. چنے کے دانے سے چھوٹا رہا تو روزہ نہیں ٹوٹا، چنے کے دانے سے بڑا رہا تو ٹوٹ گیا. چھوٹا یا بڑا کون سا نکال کے دیکھا، دیکھ کر اور لیا تو روزہ ٹوٹ گیا. تو دیکھیے نکال کیا ہے، اس کو پھینک دینا چاہیے تھا. وہ لے لیا، چھوٹا بڑا کوئی اس کی تمیز نہیں ہو، اگر اور پھر واپس لے لیا تو روزہ چلا گیا. کان میں تیل ڈالنا. اب یہ میں بہت پہلے سوال لکھا تھا ان کو، تو کان میں روزہ ڈالنے سے کیسا ٹوٹتا ہے؟ نہیں کان میں ڈالنے سے ٹوٹتا ہے. لیکن تو کان جو ہے انہوں سمجھتے ہیں یہ ہالو آرگن ہے نا، تو اس طرح سے کوئی غذا اگر اس میں پہنچائی جائے پیٹ کے اندر اور دماغ کو پہنچایا جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے. یہ ان لوگوں کا کہنا ہے. اور اگر ڈرپ لگائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ دیکھو میں بولے کیا تو نہیں ایسا ہے، دیکھو کوئی کتابوں میں تو لکھتا ہوں. کوئی آدمی ڈرپ لگا لے، ڈرپ لگائے تو وہ گلوکوز ڈرپ لگائے کیا ہو، پورا کھانا کیسے رکھو نہیں. تو ہم نے تو یہ لکھا تھا اور آپ کو یہ جتنا انہوں نے جو مفتیان کرام جو بول رہے ہیں وہ بول رہے ہیں. ڈرپ لگا لینے سے، گلوکوز کا ڈرپ لگا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. سمجھے آپ؟ کوئی بہت تکلیف ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے تو گلوکوز ڈرپ لگا لے سکتا ہے، ہاں روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے. تو ان کا کہنا ہے کہ جو چیز عام طور پر کھائی جاتی ہے تو کان کو سمجھیں، کان سے اس سے دماغ سے. تو ابھی ذرا میں سمجھتا ہوں اس کو اور ایک بار جو ہے کیا کرنا چاہیے ان کو، اور ایک بار ڈسکشن کرنا چاہیے. ہمارے ڈاکٹرس یا جو ہے جو ہمارے جسم کے ماہرین ہیں وہ، اور پھر جو ہے یہ علماء بیٹھ کے سوچنا چاہیے کیا چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو چیز یہاں جاتی ہے وہ پیٹ میں چلی جاتی ہے. سمجھ رہا ہوں، دماغ میں گئے تو پیٹ میں جاتی ہے، کان میں گئے تو پیٹ میں جاتی ہے. یہ ہالو آرگن ہے نا، یہ کہاں پیٹ میں جاتی ہے؟ وہ کان کی دوا پیٹ میں کہاں جاتی ہے؟ میرے پاس لکھا ہوا سوال کا جواب نہیں کان میں ڈالے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. میں بولے آنکھ میں ڈالے تو حلق میں آتا ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ دیکھو یہ کیسا تمہارا، اگر پوچھوں میں نہیں صحیح ہے. بس آنکھ میں دوا ڈالو یا سرما لگاؤ، کچھ بھی لگاؤ، فوراً یہاں آتا نا معلوم ہوتا. دیکھو آنکھ میں دوا ڈالتے ہی فوراً ہو جاتا. تو اب یہ بس اتنا ہی ہے جیسا ہے میں بول رہا ہوں آپ کو. میں تو سوال لکھا ہوں تو انہوں نے بولے نہیں ٹوٹتا ہے، کان میں ڈالنے سے ٹوٹ جاتا ہے. کان ایک ہالو آرگن ہے، کیا ہونے والا اس سے ہالو آرگن رہتا ہے؟ وہ ڈرپ لگا تو نہیں ٹوٹتا. ڈرپ سے تو آپ کو کتنا آرام سے 1-2 واٹ لگا لے پھر آرام رہتا نا آدمی. تو وہ غذا جو ہے عام طور پر جو نیچرل طریقہ ہے اس طرح سے نہیں جانا کرنے کا ان کا مطلب ہے. نیچرل وے ہے کھانا ہے تو اس طرح چل جا رہا ہے. دماغ میں گئے تو جاتا ہے پیٹ. سمجھو دماغ کی کہاں جاتا ہو، پیٹ میں جانا تو بہت مشکل ہے. کہاں برین کیا ہے. تو ذرا ہمارے جو میڈیکل ڈاکٹرس ہیں اور یہ لوگ بیٹھ کے ایک مرتبہ اور ایک بار اس کو یہ پوائنٹ کو ڈسکس کرنا ہے. بہت دنوں سے میں کس کو لکھوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. فقہ اکیڈمی کو لکھنا ہے ایک مرتبہ، اور ایک مرتبہ ڈسکشن کرو اس کے بارے میں. ارے کہ آدمی روزہ ہے جا کے 2 واٹر لگا لے چھوڑا پھر ہوگا تو فل فوڈ ملے سر کون ہے اس کچھ بھی تکلیف نہیں ہوگی. واٹر کیا ہے وہ بھی آ جائے گا، وہ فوڈ بھی آ جائے گی. باقاعدہ لکھا ہے انہوں نے. ناک سے کوئی چیز کھینچ لیا، پانی ہے یا کوئی ہے جیسے حلق پہ اتر گیا. دانت سے نکلے ہوئے خون اور تھوک، خون زیادہ رہا تو جو ہے وہ نگل لیا. تو بھولے سے کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اب کیا کروں، بھولے سے کھا پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ دیکھو پہلے بھول کر کھایا پیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. انہیں یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا سمجھ کو اور کھایا تو روزہ ٹوٹے گا. سمجھ میں نہیں بات. بھولے سے کھا لیا پی لیا اور بعد میں معلوم ہوتی چھوڑ دیا اور روزہ کنٹینیو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا.
یہ سمجھا کہ کھایوں پیوں روزہ ٹوٹ گیا تو اور کھا لیا تو ٹوٹے گا. تو سحر کھانے اور جو ہے افطار کرنے کے اندر بھی بہت احتیاط کرنا ہے. تو اس لیے انہوں نے 10 منٹ ٹائم دے دیا. مگر اب تو پہلے سر کے منٹ وغیرہ نہیں تھے, اب تو منٹ وہ سب سے آ گئے. تو افطار کرنا ہے تو 1 منٹ پہلے بھی سورج غروب ہونے کے, اب 2-4 منٹ آگے دے رہے ٹائم بتاؤ ہے, سورج غروب ہونے کے 1 منٹ پہلے بھی افطار کیا تو روزہ نہیں ہوا. صبح صادق کے 1 منٹ بعد بھی کھایا تو 1 ہی منٹ کیوں نہ ہو تو روزہ نہیں ہو جاتا. صبح صادق کے بعد نہیں کھانا چاہیے اس کو. 1 منٹ بھی ہو گیا تھا کھا لیا تو اب یہ سب ٹائمنگ کو اور ایک بار ریوائز کرنا ہے. کیا صاحب ایسا بولتے ہیں؟ ہاں تو ریوائز کرنا ہے. وہ کتابوں کا ٹائمنگ یاد ہو, جو ٹائم ہمارے پاس ہے نا وہ بکلیٹ ہے, وہ بکلیٹ کے مطابق انہوں نکالیں گے. انہوں دی ہی بیجاپور اتنے لیول پر ہے, بیجاپور کتنا ملا وہ کرو. ایکچوئل کون دیکھیں پریکٹیکل. تو یہاں کا جو طلوع اور غروب دیکھنا ہے تو بلند مقام پر جیسا کہ ابلی برج ہے یا بولی گنبد ہے, وہاں جا کے ٹھہرنا اور ہم دیکھتے رہنا چاہیے. بس سورج طلوع ہو رہا ہے, ایسا کنارہ جو ہے نا والا افق بولتا ہے نا, افق پر جو معلوم ہو جاتا ہے سورج نکلتے نکلتے, ہاں پورا نکلے, ہاں جب معلوم, ہاں یہ نکلنے کا ٹائم ہے. یہ ان کا جو ٹائم ہے نکلنے کا, جو ٹائم دی سورج نکلنے کا, یہ اور یہ دونوں برابر نہیں دیکھنا چاہیے, کنفرم کرنا ہے. اس طرح غروب کے وقت بھی دیکھو, سورج جو ہے ایسا جو اینڈ ہے, زمین آسمان جہاں ملتے ہیں وہاں ایک کنارہ پیدا ہوتا ہے نا, افق, افق کہتے ہیں. دیکھتے جاؤ ڈوب رہے کیا, پورا ڈوبتے ہیں. ہاں وہ یہ ٹائمنگ انہوں جو دی غروب کا ٹائم جو دی اور یہ جو اس وقت جو ٹائم ہے کریکٹ ہے تو ٹھیک ہے, کریکٹ بھی ہو سکتا ہے یا کم زیادہ ہو سکتا ہے. اس لیے اس کو کنفرم کرنا ہے جو ٹائمنگ دی انہوں. طلوع اور غروب کی جو اوقات انہوں نے کتاب سے کاٹیں, پریکٹیکل نہیں کیے. ہر مہینے چینج ہوتا, وہ تو ہے نہیں وہ تو ہوتا رہتا ہے. انہوں جو ٹائمہ کاڑیں سال بھر کا ٹائم ہے نا, وہ خالی جنوری فروری کا سال بھر کا ٹائم ہے. تو یہ جو ٹائم سورج کے طلوع غروب کے ٹائم ہے جیتا ہوں, طلوع سن رائز اور سن سیٹ, یہ ہمیں ایکچوئل پریکٹیکل کرنا ہے. تو پریکٹیکل کرنے کے لیے جو ہے پلیز چڑھنے دیتے نہیں دے رہیں گے کون اوپر سے گر مرتا. تو جو ہے ایک مرتبہ جو ہے, اب تو رمضان ہے چھوڑ دو, اس کے بعد جو ہے دونوں دیکھو. انہوں جو ٹائم دی طلوع کا دن ٹائم طلوع, تو ایک اسٹینڈرڈ گھڑی لینا, وہ بھی تمہاری ہماری گھڑی 5 منٹ کی, تمہاری 10 منٹ, وہ اسی گھڑی کی لینا. اسٹینڈرڈ گھڑی لے کر اسٹینڈرڈ ٹائم لے کے ٹھہرنا جانا. بس دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے نا, وہ دیکھو ہاں ٹوٹل غروب ہوا تو انہوں جو ٹائم دی اور وہ اس وقت ہمارا ٹائم کریکٹ ہے تو ٹک کرو, ہاں کریکٹ ہے تو پورے ٹائمنگ کریکٹ ہے. ان کے جتنے ٹائمنگ دی سب کریکٹ ہے, نہیں ہے تو 1 منٹ 2 منٹ کیا کم زیادہ ہے وہ نوٹ ڈاؤن کرنا. پھر اس طرح طلوع کے وقت دیکھنا. تو یہ دونوں دیکھ کر کنفرم کر کے ایک بار ہم کریں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ ٹائمنگ کو سب کریکٹ کر سکا ہوتا ہے. اب میں بولا ان کو ایسا کرنا تھا, ایسا کرو صاحب, میں علماء کمیٹی والے کریں گے بولے, تو صحیح طریقے کرنے کا یہ جو نکالیں کتاب کو انہوں کتاب کے حساب سے نکالیں, ایکچوئل پریکٹیکل نہیں کریں. تو انشاءاللہ ہمارے میں سے کوئی آدمی تیار ہو جائے تو جو ہے ابلی بروج پر چڑھنا پڑے گا, کیونکہ بلند مقام ابلی بروج کو نہیں آسانی سے چڑھ سکتے ہیں, وہاں بلند مقام ہے, وہاں سے نظر آتا ہے. اب یہاں سے بیٹھے بیٹھے سورج ڈوب رہے ہیں یہاں دکھتے رہتا ہے, لیکن پورا کتنا نکلا کیا معلوم ہوتا ہے, ٹوٹل نکلا کہ نہیں. بلڈنگ آ کے جو ہے سب ریکارڈ پیدا ہو جاتی ہے. تو ہم کو ایسی بلند مقام پر چڑھنا چاہیے کوئی ریکارڈ نہ ہو, طلوع کو دیکھنے اور غروب کو دیکھنے میں کوئی ریکارڈ نہ ہو. ہم جو اسٹینڈرڈ گھڑی لینا اور ان کا بھی ٹائمنگ جو ہے لینا, وہ اور یہ دونوں ٹیلی کرنا. تو دونوں اگر برابر ہے تو ٹھیک ہے, کیا جو ٹائم دیا ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے عام طور پر نہیں رہتا 1-2-3 منٹ زیادہ رہتا, تو وہ کریکٹ ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس. وہ کریکٹ ٹائم سے ہمیں جو ہے وہ افطار جو ہے 1 منٹ اول نہیں کرنا اور نہ سحری 1 منٹ جو ہے بعد میں کرنا. اب یہ ٹائمنگ سب اجماس بولتے ہیں نا, اجماس پنچانگ ٹائمنگ ہے سب. انہوں اب مختلف فرقے ہیں نا, انہوں ایک ٹائم کاٹے, انہوں ایک ٹائم کاٹے, 3 جنا کے 3 ٹائم میں, لیکن کوئی کریکٹ ٹائم نہیں ہوا. تو اس لیے جو ہے میں وہ سوچ رہا تھا اب کسی بولنا چاہیے تھا. دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی ٹائمنگ کی ضرورت پڑتی ہے. تو رمضان میں صرف نہیں, رمضان کے بعد بھی ٹائمنگ پڑتی ہے, مگر فوراً چلے جانا اوپر چڑھنا یہ وہ سب پرابلم ہوتا ہے. تو رمضان کے بعد جو ہے کوئی صاحب جو ہے یہ پورا اہتمام کرنا ہو, ان کا جو ٹائمنگ ہے لینا, پہلے ایک اسٹینڈرڈ گھڑی لینا اور ایسے مقام پر اس سے بول کو جو ہے چڑھنے دیتا, صبح چڑھنے دینا تھا ہم
چڑھ جا سکتے, کیا بھی لاک کی کیا نہیں کرتا. ہاں تو وہ چڑھ کے بیٹھنا ہو, بیٹھ کے دیکھتے رہنا. جو ٹائمنگ 10 منٹ پہلے, سورج غروب ہونے کے ہے 5 منٹ پہلے جا کو دیکھنا, ہاں وہ غروب ہوتے رہتا ہے آہستہ آہستہ, ٹوٹل غروب ہوا تھا 5, دکھنا بند ہوتا نا, فوراً نوٹ ڈاؤن کرنا وہ ٹائم, ان کا ٹائم کمپیئر کرنا. تو ایسا کرنے کے بعد ہم کو معلوم ہوگا کہ جو ٹائم نکل گئے ایک بار فوراً سیٹل ہو جاتا ہے, ونس فار آل سب سیٹل ہوتا ہے. کتنا ملانے کا معلوم ہو جاتا ہے, یہ کتنا کم کرنے کا معلوم ہو جاتا ہے. انہوں جو ٹائم لگائیں اس سے کتنا کم ہے زیادہ معلوم, ایک بار کر لیے تو ہمیشہ کے لیے پرماننٹ ٹائم بیجاپور کو ہو جاتا ہے. یہ مدی وہ مستقل ٹائم کر دی پرماننٹ ٹائم فار بیجاپور, ان کے وہ خالی حسابات کے اوپر ہیں, ایکچوئل کر کو دیکھے نہیں ہوں. اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے ایک پرماننٹ ٹائم ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. غروب آفتاب سے پہلے افطار کر لیا, 1 منٹ پہلے بھی افطار کر لیا تو روزہ نہیں ہوا یاد. رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ کسی بھی نفل روزے کو توڑ دیا, ایک روزہ کسی بھی روزے چھوڑا ہو, کیا قصدن توڑا ہو یا کسی طرح سے بھی توڑا, کیا رمضان کے روزے قصدن نہیں توڑنا چاہیے, تو اس کے لیے کفارہ ہے. یہاں کچھ بھی نہیں, صرف رمضان کے روزوں کا کفارہ یاد رکھو. دوسرے روزہ اگر کوئی رہا, کیا بھی اس مجبوری آ گئی ہے, کیا بھی توڑ دیا, تو بھی صرف ایک روزہ رہنا پڑے گا اس کو. رمضان کے بعد جو ہے دوپہر کے روزے بعد روزے کی نیت نہیں کرنا چاہیے, اس کے پہلے کرنا چاہیے. روزہ قضا کرنے کا وقت, روزہ قضا ہو جائے تو سال کے 11 مہینے میں جب بھی چاہے کر لے, لیکن فوراً رکھنا ضروری ہے. پتہ نہیں زندگی کیا بھروسہ ہے, جو روزہ آپ کا چھوٹ گیا ہے رمضان ہوتے فوراً رکھنا ہے. تو اب اس کے بعد جو ہے وہ شوال کے 6 روزے کر, شوال 6 شوال جو ہے, تو اللہ کے فرمائے جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے رکھے تو اس کو سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا. لیکن اس میں قضا روزے رکھو سال بھر, تو یہ نہیں یاد رکھو کیا کرنے کا, وہ قضا روزے سے رکھو, وہ بھی وہی یہ بھی ویسا نہیں ہوتا, یاد رکھو. کچھ لوگوں نے سمجھ لیا ویسا, جو روزے چھوٹ گئے ہیں اس میں رکھو, وہ بھی ہوئے شوال کے وے اس کے نہیں, قضا روزوں کے علاوہ 6 روزے یاد. قضا روزوں کا مسلسل رکھنا ضروری نہیں, کیا تو اس طرح شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ بھی مسلسل رکھنے کی ضرورت نہیں, شوال کے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتا. تو جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں فوراً ہی رکھے. نہیں ہے بہت سارے ہو گئے کہ کچھ پرابلمس آئے ہوا ہے, تو بہرحال سال بھر میں کرنا ہے رمضان آنے کے پہلے. نہیں ہے اور رمضان ہے تو وہ پھر اس میں رمضان میں تو جو فرض روزہ رکھ سکتے, یاد رکھو رمضان کے مہینے میں سوائے فرض روزے کے روزہ نہیں رکھ سکتا کون سا بھی. وہ قضا کے روزے اس میں رکھ دوں گا تو ایسا نہیں آنے والا. صرف اگر رکھتے میں ویسا قضا کی نیت بھی کرے تو بھی تمہارا روزہ فرض رمضان کا ہوگا, دوسرا نہیں ہوگا. آپ لاکھ نیت کرو رمضان کے مہینے میں, رمضان ہی کا روزہ کاؤنٹ ہوگا, کوئی اور روزہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا, یاد رکھیے. یہ بھی کہ کسی پر گزشتہ رمضان کے روزے باقی تھے, دوسرا رمضان آ گیا, پہلے سے رمضان کے روزے رکھ لے, پھر رمضان کے وقت قضا پر. رمضان میں کسی دوسرے روزے کی نیت کرنا صحیح نہیں ہے, اگر کرے گا بھی تو صرف رمضان کا روزہ شمار کیا جائے گا. قضا اور کفارہ, کفارے کے معنی چھپانے کی ہی, یعنی جو ہماری سمجھے مسٹیک ہوئی ہے, جو غلطی اس کو چھپانا ہے. شریعت میں کسی گناہ کو چھپانے یا مٹانے کے لیے جو چیز کی جاتی ہے اس کو کفارہ کہتے ہیں. رمضان کا روزہ رکھ کر قصدن کوئی ایسا کام کرنا جس سے روزہ ٹوٹ جائے, مگر کھانا پینا یا اپنی خواہش پورا کرنا بیوی سے. کھانے میں یہ بھی شامل ہے کہ منہ کے علاوہ کسی اور جگہ سے غذا معدے یا دماغ تک پہنچائی جائے, یہاں دیکھو پوائنٹ بول رہا ہوں, تو کفارہ واجب ہوگا. اس طرح پینے میں پانی, دوا, یہ چیز پتلی چیز کے علاوہ حقہ, سگریٹ, بیڑی وغیرہ بھی ہے. حقہ پی لیا, بیڑی پی لیا, سگریٹ پی لیا تو بھی اس کو جو ہے روزہ ٹوٹ گیا, اور روزہ رکھنا بھی, کفارہ بھی دینا پڑے گا. غذا معدے اور دماغ تک پہنچائی جائے گا تو ہوتا ہے, باقی ذریعے سے پہنچائی تو چل جاتا ہے. تو روزے میں ایسا کام کرنا جس کا کرنا سر پر تیل لگانا اور خوشبو سونگا, عورت کا بوسہ لیا, جائز کام کیا, لیکن یہ خیال کیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو قصدن کھا پی لے. اس کے بعد قصدن کھا پی, تیل لگا لیا یا جو ہے خوشبو لگایا, عورت کو بوسہ لیا, ایسا کچھ بھی کیا, یہ روزہ ٹوٹا بول کو, اور قصدن کھانا پینا شروع کر دیا, تو
اگر کسی اس کو عالم نے غلط فتویٰ بتایا اور اس نے روزہ توڑ ڈالا تو پھر کفارہ لازم نہیں آئے گا. ایسا کام اگر تھا جس میں بظاہر شبہ ہو سکتا تھا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مثلا بھول کر کھا لیا، عورت سے لپیٹ لیا اور منی نکل گئی، اور یہ خیال ہے کہ روزہ ٹوٹ ہی گیا تو پھر دوبارہ کھا پی لیا تو کفارہ لازم نہیں آئے گا. یہ کام قصدن کرے گا تو ہی کفارہ دینا پڑے گا. اس کو قصدن کر رہا ہے، روزہ ٹوٹا چھوڑو اب کیا کرنا، کیا بول، قصدن کھا لیا، یہ تو ہے، کھا لیا پی لیا، بیوی سے کر لیا تو وہ ہے. بھول کر کھا پی لیا، بعد میں بولا کہ نہیں بھئی ایسا کیا، روزہ ٹوٹا چھوڑو اب کیا ہے کرنا، تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا. یہ روزہ توڑنے کا کفارہ کہتا ہے. رمضان کے روزے قصدن توڑنے کا کفارہ ادا کرنے کی صورتیں یہ کہ ایک روزے کے بدلے مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا پڑے گا. اگر 2 مہینوں کے درمیان ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر اور 2 مہینے کرنا پڑے گا. اس لیے کفارے کے روزے اس وقت شروع کرنا چاہیے جب کہ آدمی تندرست ہو اور ایسا دن نہ آئے جس میں روزہ حرام ہے. روزہ رکھ رہا تھا پھر بقرعید آ گئی تو پھر 5 دن روزہ نہیں رکھنا ہوگا. یہ تو مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے جو ہے حیض کے پیریڈ میں ان کو اجازت ہے چھوڑنا، اور پھر حیض ختم ہوتی اور رکھنا. کفارے کے روزے رکھنے کے درمیان عورت کو حیض آ جائے تو حیض کی مدت ختم کرنے کے بعد فوراً کتنے 4 دن 5 دن 10 دن کتنے ختم ہوتی اور رکھنا شروع. اس لیے ان کو اجازت دی گئی ہے. البتہ نفاس کی وجہ سے روزے چھوٹ جائیں تو کفارہ صحیح نہیں، پھر سے رکھنا ہو، کیونکہ عذر ہر مہینے پیش نہیں آتا. کہ اگر کسی میں لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنے کے بعد طاقت نہ ہو، 2 مہینے لگاتار رکھنے کی طاقت اگر نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا یا ایک صدقہ فطر دینا. 60 مسکینوں کو صدقہ فطر 2.25 کلو گیہوں ہے انٹو 60 کتنا ہوتا ہے دیکھو. ایک روزے کا جو ہے کفارہ، ایک روزے کا فدیہ اتنا ہے 2.25 کلو فدیہ، یعنی وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے بیماری کی وجہ سے، کسی ایسی وجہ سے مستقل بیماری ہو گیا ہے تو نہیں رکھ رہا ہے، تو ایک روزے کا فدیہ 2.25 کلو گیہوں، کفارہ 2.25 کلو گیہوں انٹو 60 یا اتنی قیمت بھی دے سکتے، اتنا غلہ قیمت دے دے. اگر اکٹھا 7 مسکینوں کو کھانا نہ کھلا یا نہ ملے تو ایک کو 60 دن تک برابر کھانا کھلاتے تھے، تب بھی جائے. بولتے کہ روزہ کھاتے جاؤ صبح شام، بولے کوئی فقیر ہے کوئی مسکین آ کے کھاتا گیا تو ہو جائے. مگر ایک آدمی کو 60 دنوں کا اکٹھا غلہ اکٹھے ایک دن ہی دے دے گا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا. اگر ایک ہی رمضان کے 3-4 روزے چھوٹ گئے تب بھی ایک ہی کفارہ ہے، اور غلطیاں ہوئی ایسا ویسا ہوا تو کفارہ، بہت سارے کفارے جمع ہوتے ہیں، ایک ہی کفارہ ایک رمضان کا. ایک رمضان کے اندر جو غلطی ہوئی ہے تو اس کا اور بھی غلطی ہوئی اور بھی کیا ایسا ویسا اور ایک کفارہ دینا، ایک رمضان کا کفارہ ایک ہی ہوگا. روزہ نہ رکھنے کی اجازت. جن عذر کی وجہ سے مسلمانوں کو رمضان کے روزے نہ رکھنے یا چھوڑنے کی اجازت ہے وہی ہے اگر کوئی 48 مائلز یعنی 74 کلومیٹر لکھا ہے دیکھو. مسافر کب ہوگا؟ مسافر جو ہے سفر پر گیا ہے تو کتنا فاصلہ جانا انہیں، تو وہی کل بیان سنتے لوگ، تو جو لوگ صرف ظاہر پر دیکھتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، تم زمین سفر کرو تو کوئی اس کی سفر کی لمٹ ہونا چاہیے کہ نہیں، کتنا جانا. گھر سے باہر نکلا تو مسافر، مسافرت کیسا ہو، 1 کلومیٹر گیا تو مسافر. تو جو قیاس کو نہیں مانتے صرف وطن بولے وہاں کہاں ٹائم ہوا نا، تو اب اللہ کے رسول کیا ہے دیکھنا نہیں کب آپ نے مدینہ سے مکہ آ رہے تھے جب انہوں نے اللہ کے لیے چھوڑا ہے. کہاں سے بھی 1 کلومیٹر گئے تو چھوڑے کیا. تو داؤد ظاہری کر کے ایک ہیں، وہ تو صرف ظاہری اس پر لینے والے. ضرب تو جب زمین نکلو بس 1 کلومیٹر جاؤ تم سفر کرو بس روزہ چھوڑ دو. تو ایک وہ مسلک ہے جو قیاس کو نہیں ماننے کی وجہ سے بہت سے مسئلے ان کی غلط ہو گئے. قیاس کو نہیں ماننے والے، شرعی قیاس کو نہ ماننے کی وجہ سے بہت سے مسئلے ان کی غلط ہو گئے. تو کتنا ایک فاصلہ متعین کرنا کہ نہیں، کتنے فاصلے گئے تو وہ مسافر ہوتا بھائی. ہر چھوٹے 5 کلومیٹر گیا مسافر ہوا، بازو کھڑا رہتا 5 منٹ جا کو آتا ہے. پہلے تو مشکل ہوگی سمجھو، اونٹ پر گئے گاڑی چلتے گئے ہوئے، اب تو اس میں کاروں میں ہے، اس میں فوراً 2 منٹ میں گیا 2 منٹ میں آ سکتا ہوں. تو فاصلے کو بنیاد بنائیں گا تو 48 مائلز یا 74 کلومیٹر. یہ سفر پیدل ہو یا ریل کا ہو ہوائی جہاز، یہ بہت آرام ہے. آرام تم نے اجازت دی بھائی چھوڑنے کی،
چھوڑتے ہیں چھوڑ گئے تو گھر میں رہو. اب لوگ بولتے ہیں نہیں صاحب پہلے اس میں جاتے تھے جی, اب ایسا نہیں ہے, تم کو اجازت دی گئی بھائی, رخصت دی اللہ تعالیٰ, تم لو. کوئی شخص روزے کی نیت کرنے کے بعد پھر سفر شروع کرے, روزے کی نیت کرو شروع کیا ہے تو اس کو روزہ رکھ لینا چاہیے پورا. آج سفر میں جانا ہے آج ہی چھوڑ دو پہلے. لیکن اللہ کے رسول جو ہے جب مکہ سے مدینے سے مکہ گئے تو سب کو دکھائے پانی کا لوٹا سے. جب مکہ فتح ہو گیا تھا اس دن دکھا کے پانی پی لیے تاکہ سب لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول روزے سے نہیں ہیں. کچھ لوگ رندلے انہوں نے ہمیں نہیں کرے, تو اللہ کے ولی یہ نافرمانی کرنے والے لوگ, میں یہ روزہ چھوڑ رہا ہوں, ان لوگ روزہ رکھتے ہیں تو کیسی بات ہے. تو سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں. کیوں؟ آج دشمن سے مقابلہ ہے, تمہارا جو ہے اتنا جو ہے سخت کڑا مقابلہ ہے, اتنا لمبا سفر کر کے آئیں, ہرتم کی ضرورت کیسا, اپنے آپ پر جو ہے تکلیف دینا اپنے آپ. تو اس طرح سے سفر میں ایک روزہ تھے بے ہوش پڑ گئے, گرمی اور یہ سب ہے نا, باہر نکلنے کے بعد آدمی تھک جاتا ہے, اس کو کچھ طاقت نہیں رہتی. سب لوگ ہوا کر رہے ہیں, پنکھا کر رہے ہیں, ہوا کر رہے ہیں, ویسے تو کیا ہوا پوچھے تو نہیں ہوا سر روزے سے تھے. تو بولے کہ سفر میں روزہ رکھنا نہیں کہ نہیں. تو یہ حالات پر ہے, اگر آدمی آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھے, نہیں رکھ سکتا تو چھوڑ دے, سمجھا. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم میں سے بعض لوگ رہتے تھے, بعض لوگ چھوڑ دیتے تھے, جس کو برداشت کی طاقت تھی رہتے تھے, جس کو نہیں تھی چھوڑ دیتے تھے, کوئی کسی پر اعتراض نہیں کرتا تھا. آج بھی یہی جنرل اصول ہے. پلین میں جا رہے ہیں, پلین میں جاؤ, تمہیں ٹرین میں جاؤ, کار میں جاؤ, کہ میں جاؤ, اگر تم کو روزہ آسانی سے ہو سکتا ہے تو رہو, نہیں ہو سکتا تو چھوڑو. تو عام طور پر سفر میں سحری کا یہ سب ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں, تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ روزہ چھوڑے. اب سب سے انتظامات ہیں, یہاں جانے کے بعد وہاں سحری ہوتی ہے, وہاں افطار ہوتا ہے, فلاں ہوتے ہیں, بعض وقت سمجھنے کیا کرنا, بس وہاں کچھ بھی سحری نہیں ہے, ٹائم نہیں ہو رہا ہے, وہ ٹرین بس میں جا رہا ہے, ٹرین میں جا رہا ہے, کیا بھی نہیں تھا سحری کچھ چپ ہوتا, یہ کھا لیا, پانی پی لیا, وہ کر لیا. دن میں پھر سفر رہا, تکلیف ہی وہ بھی. تو عام طور پر سفر تو کسی خاص پرابلم کے لیے جاتا ہے آدمی, نہیں کچھ مسئلہ ہے کہ تو جا رہا ہے, سب رمضان کے اندر جا رہا ہے, تو اسی لیے جو ہے حالات کیسے ہیں دیکھ کر روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے پہلے سے فیصلہ کر لیا. ہاں, تو ان کا تو روزانہ ہے, وہی ان کو جو ہے اپنے سب انتظامات کر لینا. انہوں بہتر ہے وہ روزہ رکھیں, کیونکہ ڈیوٹی ویسی ہے نا ان کی, عادی ہو گئے نا, روز چلے ہو, ان کو کیا اسی دن کیا نہیں ہے, رمضان نہیں کر کے نہیں, رمضان کا رمضان چلا ہوا ہے, اگر نہیں ہوتا تو بعد میں رکھنا پڑے گا ان کو. روزے تو چھوٹنے والے نہیں ہیں نا, نائٹ ڈیوٹی ڈال لیں. ابھی کے لیے ایک صاحب کہاں دکھتے نہیں, نائٹ ڈیوٹی ڈال لیں. نائٹ ڈیوٹی میں کیا ہے ان کی, روزہ تو دن میں رہتا ہے, رات میں روزہ نہیں رہتا, نائٹ ڈیوٹی ڈال لے تو ہو گیا, اور کیا آرام رہے گا آدمی کو. ڈیوٹی کرتے ہیں تو یہ بھی نہیں ہوگا. انشاءاللہ باقی مسائل کل پڑیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو دین کے احکام جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین والحمد للہ.